کہتے ہیں کہ میدان کے اندر سپاہی ختم ہو جائے نا تو جنگ ختم ہو جاتی ہے، لیکن انسان اور نفس کی جو آپس میں جنگ ہوتی ہے نا، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور نہ اس کو آج تک کوئی ختم کر پایا ہے سوائے اس انسان کے جس کا خود نفس ہوتا ہے۔ اور یہ جنگ صرف وہی انسان جیت پائے گا جس کا اپنے خدا سے گہرا تعلق ہوگا، نہ کہ اس کے بندوں سے، اور جو باقاعدہ یہ دعا کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس کو ختم کرنے کی اور اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو مٹانے کی۔ کیا آپ نے کبھی اپنے نفس کو لے کے خدا سے دعا کی ہے؟ پتہ ہے کہ یہ دعا کا جو خیال دل میں ڈالنا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ بھی وہ اپنے خاص بندوں کے دل میں ڈالتا ہے، ورنہ آپ کو ہر کوئی دعا کرتا نظر آتا۔ آپ کو کتنے ایسے لوگ نظر آتے ہوں گے جو پریشان پھرتے ہیں، جو بھٹکتے پھرتے ہیں، جو مزاروں پہ جاتے ہیں، جو روتے کرلاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دعا کرنا نہیں چاہتے، بلکہ اللہ نے ان کے دل میں دعا کا خیال نہیں ڈالا ہوتا۔ اگر آپ کے دل میں دعا کا خیال ہے تو آپ یہ بات مان لیں کہ آپ کو خدا نے چنا ہے اپنے لیے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے لیے اس سے دعا کریں۔ مجھے بھی ایک ٹائم تک یہ لگتا رہتا تھا کہ شاید یہ ہمارے اپنے اختیارات ہیں، جیسے عبادت کرنا، سجدہ کرنا، دعا مانگنا، یا خدا کے قریب جانا، یا اس کا ذکر کرنا، اس کے کلمات منہ سے ادا کرنا، دعا کرنا اس سے۔ بہت عرصے تک میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ شاید یہ ہمارے اختیارات ہیں اور ہم یہ ساری چیزیں اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اب میرا اس چیز پہ پکا ایمان ہے، یقین ہے کہ یہ ہمارے اختیارات نہیں ہوتے، یہ تو اس کے اختیارات ہوتے ہیں۔ وہ جسے چاہے اپنے قریب کرتا ہے اور وہ جسے چاہے اپنے آپ سے دور کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ ایک ایسی چیز ہے جو اپنے بندے سے دیکھتا ہے، اور وہ ہوتی ہے اس کی نیت۔ اگر تو آپ کی نیت اس کے قریب جانے کی ہے، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اس سے اپنا کنیکشن جو ہے وہ سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے قریب جا کر آپ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، دعا کرنا چاہتے ہیں، اگر نیتاً آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر وہ آپ کو اپنے قریب ضرور لاتا ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے جو صرف منہ سے یہ ساری چیزیں کہہ رہا ہے لیکن اس کی چیزیں نیت میں شامل نہیں ہے، یہ تو وہ کبھی بھی خدا کے قریب نہیں ہو سکے گا۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا کوئی بھی حاجت روا نہیں ہوتا نا، جب آپ کو کوئی بھی آپ کی پریشانی سننے والا نہیں ہوتا، جب آپ سارے ہر طرف سے ٹھکرائے جا چکے ہوتے ہیں، سکون کہیں سے آپ کو نہیں مل رہا ہوتا، تو پھر اسی ذات کے پاس جانا چاہیے جس نے یہ دل بنایا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے دل میں پھر سکون بھی اتارتا ہے، اور وہ آپ کو سنتا بھی ہے، اور وہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو ایشو ہے، وہ اس کو حل بھی کرتا ہے۔ اگر حل نہیں کرتا تو کم از کم وہ آپ کو ایسی ایک چیز پہ مطمئن کر دیتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کی جو طاقت ہے وہ آپ میں آ جاتی ہے۔ یہ اس کا کام ہے، وہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف اس کو بتانا ہے، آپ کا کام صرف اس کے پاس جانا ہے، آپ کا کام صرف وہ پہلا قدم بڑھانا ہے۔ پھر دیکھیں وہ آپ کی طرف کیسے آتا ہے، اور آپ پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کیسے تبدیلی آتی ہے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔